أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله اختارني واختارني أصحابي. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محمد کے ساتھ انتہائی قادر احترام میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ایک عرصہ کے بعد جمعہ المبارک کے موقع پر مجھے آپ حضرات سے ملاقات کا اور گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں اس جامعہ مسجد کے خطیب اور اپنی جماعت کے تمام ذمہ داران کا، جن کی دعوت پر مجھے آج آپ حضرات سے ملاقات کا اور گفتگو کا موقع فراہم ہو رہا ہے۔ جمعہ المبارک کا وقت چونکہ محدود ہوتا ہے اور مقررہ ہوتا ہے، اس وجہ سے یوں اچانک آنے والا خطیب اسی عنوان کے اوپر تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتا، اس لیے وہ سوچتا ہے کہاں سے بات شروع کروں اور کون سی کروں اور کون سی چھوڑ دوں۔ مستقل خطیب حضرات ترتیب سے بات کرتے ہیں، وقت ختم ہوتا ہے تو آخر میں کہہ دیتے ہیں کہ اگلی بات اگلے جمعے، اور اگلے جمعے کو پھر پچھلی بات یاد کرواتے ہیں، پھر وہاں سے بات شروع کرتے ہیں۔
ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے مختصر وقت میں آپ کے سامنے میں نے جو قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی ہے اس کو سامنے رکھ کر کے کچھ باتیں آپ سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر سے بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری دنیا کے مسلمانوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنا کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے پہلی آیت جو تلاوت کی ہے یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ اور نشاندہی ہے۔ جیسے آج میں آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ میری بات کو سماعت کر رہے ہیں اور یہ ایک ریکارڈ بنے گا، آنے والے وقت میں میری گفتگو محفوظ ہو جائے گی، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور ایک وقت تک یہ ریکارڈنگ میری گفتگو چلتی رہے گی۔ اور عنوان میں نے کہا ربیع الاول کا مہینہ ہے، میں نے اس کو سامنے رکھ کر کے آیات پڑھی ہے، اور کبھی وہ وقت ہوگا کہ پروردگار عالم نے ایک اجتماع کیا تھا۔ سبحان اللہ، پروردگار عالم نے ایک اجتماع کیا تھا اور اس اجتماع کے لیے اعلان کیا تھا کہ اس اجتماع میں ہر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، یہ عام اجتماع نہیں ہے، خاص اجتماع ہے، خطاب پروردگار عالم کا ہوگا اور سماعت کرنے والے صرف نبی ہوں گے۔ اور آپ اندازہ لگائیں ذرا وہ منظر کیسا ہوگا، کیفیت کیا ہوگی، وقت کیسا ہوگا۔ آج میں گفتگو کر کے جاؤں گا، آپ دیر تک کہتے رہیں گے مولانا صاحب آئے تھے، یوں بیان کیا تھا، یہ بیان کیا تھا، یہ باتیں ہوئی تھیں، آپ اس کا تذکرہ دیر تک کرتے رہتے ہیں۔ پروردگار عالم نے خطاب کرنا تھا، اس خطاب کو پھر محفوظ کیا گیا۔ کب کیا گیا، کتنا وقت گزر گیا، ہزاروں سال گزرنے کے باوجود رب کا کیا ہوا خطاب آج بھی ریکارڈ کیا ہوا محفوظ ہے۔ اور یہ ریکارڈنگ جو ہے یہ کبھی کبھی آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، آواز بھی ذرا مدھم ہو سکتی ہے، یہ یوں ہو سکتی ہے، مگر پروردگار عالم نے جو خطاب کیا نہ اس کے الفاظ آگے پیچھے ہوئے، نہ اس کی آواز بدلی ہے، نہ کوئی لفظ آگے پیچھے ہوا ہے، جو رب نے کہا وہی خطاب رب کا محفوظ ہو گیا، وہ محفوظ ہوا خطاب میں نے اور آپ نے جب چاہا کہ ہم سننا چاہتے ہیں تو ہمیں جواب میں کہا گیا قرآن پاک کھول کر کے بیٹھ جاؤ، رب کا خطاب شروع ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور تذکرہ کس کا ہوگا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک تذکرہ میں کروں گا، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ تذکرہ کریں، آپ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یارو جس نے اپنا نبی بنایا اور بنا کر کے اس کے سر کے اوپر نبوت کا، پھر ختم نبوت کا تاج سجایا تھا، اسی نے بنایا تھا، اسی نے سجایا تھا، اس بنانے والے نے پھر اس کا تذکرہ شروع کیا۔ کمال کی بات یہ ہے نا، ہم تو سارے نقل کرنے والے ہیں، کبھی میں قرآن پڑھ کر کے، قرآن کی آیت پڑھ کر کے بات کر دوں گا، کبھی میں اللہ کے نبی کا فرمان سنا کر کے یا دیگر نبیوں کی بات سنا کر کے آپ کے سامنے وہ تذکرہ کر دوں گا۔ میں نے آیت وہ پڑھی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا تھا
اور قرآن نے اسے محفوظ کر لیا۔ فرمایا ذرا اس وقت کو یاد کرو، اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، پروردگار عالم نے نبیوں کی روحوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کیا کہا، میرے نبیوں جب تمہارے پاس نبوت آ جائے تم صاحب وحی بن جاؤ، صاحب کتاب بن جاؤ، میرے احکامات تمہارے پاس آ جائیں، مجھے یہ بتلاؤ پھر اس کے بعد ایک نبی آئے گا، جب وہ نبی آئے گا مجھے یہ بول کر کے بتلاؤ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس نبی کے اوپر ایمان لاؤ گے، اس کی مدد کرو گے۔ یہ پروردگار نے نبیوں سے کہا، نبیوں نے سنا تو سن کر کے جواب میں عرض کر دیا، پروردگار تو کہتا ہے کہ وہ نبی آخر میں آئے گا، جب وہ آخر میں آئے گا تو اس وقت ہم تو نہیں ہوں گے، جب ہم نہیں ہوں گے تو ایمان کیسے لائیں گے، مدد کیسے کریں گے؟ رب نے کہا میرے نبیوں وعدہ کرنا تمہارا کام ہے اور پورا کرانا میں رب کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ کس کا کام ہے؟ رب جو چاہے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ ظاہراً یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس وقت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا گیا، جنہوں نے سب سے آخر میں آنا تھا اور نبیوں سے وعدہ لیا گیا ایمان لاؤ گے، مدد کرو گے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہوں گے نہیں تو رب نے کہا وعدہ تم کرو، پورا میں کروا دوں گا۔ اور پورا کرانے کا جب وقت آیا تو کیسے کیا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس ماہ مبارکہ کی 9 تاریخ یا 11 تاریخ یا 12 تاریخ اختلاف میں ہم پڑھتے نہیں ہیں، 9 کو آیا تب بھی نبی آیا، 11 کو آیا تب بھی نبی آیا، 12 کو آیا تب بھی آیا، نبی آیا ہے اور جناب آمنہ کی گود میں آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب آیا ہوگا، آج دنیا خوشی کا اظہار کرتی ہے، اپنے اپنے انداز میں خوشیوں کا اظہار ہے۔ میرا جملہ سننا، سیرت منانے کی چیز نہیں ہے، سیرت اپنانے کی چیز ہے۔ نبی کے طریقوں کو منانا ضروری نہیں ہے، نبی کے طریقوں کے اوپر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ ایک بات کہہ رہا، اس لیے اس ماہ مبارکہ میں جس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی، ہم اس ماہ مبارکہ میں تجدید عہد کریں گے۔ اے اللہ تیرا محبوب آیا تھا، ہم تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، جو وہ نظام لے کر کے آیا تھا، جو وہ پروگرام لے کر کے آیا تھا، جو وہ کتاب لے کر کے آیا تھا، جو وہ دستور لے کر کے آیا تھا، ہم تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں ہم اس دستور کو مانیں گے، اس کتاب کو مانیں گے، اس نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہم چلیں گے۔ آپ نے یہ عہد کر لیا، آپ کی دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اور اگر آپ نے جلوس تو نکال لیے، زندہ باد کہہ لیا، بازاروں کو سجا لیا، جھنڈیاں لگا لی، باقی سارا کچھ کر لیا اور نبی کی بات کو مانا نہیں، نبی کے طریقوں پہ چلے نہیں ہیں، تو بازاروں کو سجانا، جھنڈیاں لگانا آپ کے کسی کام نہیں آئے گا۔ خوشی کا اظہار ضرور کریں، مگر ساتھ ساتھ اللہ سے وعدہ کریں تیرے محبوب کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، میں اختصار کے ساتھ جب نبیوں نے وعدہ کر لیا اور وہ نبی دنیا میں آ گیا، پھر وقت گزر گیا، تو پروردگار عالم نے ایک موقع کے اوپر رات کے وقت جناب جبریل سے کہا، جبریل آسمانوں سے اتر کر زمین پہ چلا جا، میرا محبوب سویا ہوا ہوگا،
जगा करके उसे फरज से अरज के ऊपर लेकर के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह की तरफ। हमारे नबी की बात है ना, नबी ने बुलंदी पे जाना है। यारो तुमसे किसी की मोहब्बत हो, तुम्हारी किसी से मोहब्बत हो, तुम उसको बुलंदी पे जाता हुआ, उरूज पे जाता हुआ, उसको किसी मनसब के ऊपर जाता हुआ देखते हो, तुम भी मजे लेते हो और तुम्हें मजा आता है, तुम अपने अंदाज में तज़किरा करते हो। जब अल्लाह का महबूब नबी बुलंदियों की तरफ जा रहा था, रब का महबूब था, उसने भी कह दिया सुभान अल्लाह। मेरी मुराद है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। यूं कहा रब ने भी, नबी जा रहा था, रब ने खुश होकर के यूं कह दिया, और क़यामत तक इसका तज़किरा होता रहेगा। नबी यहाँ से चले, इधर से जब चले तो उधर रब का नबियों के पास पैगाम चला गया, जो जहाँ जिस हालत में है अपनी जगह से उठे चले और चल करके मस्जिद बैतुल मुक़द्दस में पहुंच जाए। अल्लाह क्या बात है, आज क्यों बुलाया जा रहा है? फरमाया जो मैंने तुमसे वादा किया था वो मैं पूरा करवाना चाहता हूँ। मेरा नबी वहाँ आएगा, तुमने खड़े होकर के उसका इस्तकबाल भी करना होगा और कलमा पढ़ करके तुमने उसके ऊपर ईमान भी लाना होगा। तकबीर, हरी बोल के मुसलमान। नारे रिसालत, आज तक खत्म नबुव्वत, अक़ीदा खत्म नबुव्वत, नारे तकबीर। हरीपुर के मुसलमानों, आप जरा तशव्वुर करें जरा, मैं नबी का जिक्र करता हूँ, ईमानदारी से मेरा ईमान ताज़ा होता है। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत है, वो नबी की बात सुनता है, उसका ईमान भी ताज़ा होता है, उसको मजा भी आता है, चेहरे का रंग भी बदल जाता है। और मैंने आपने नबी को देखा नहीं है, आज वो नबी मस्जिद बैतुल मुक़द्दस में आ रहा है। आदम से लेकर ईसा तक 1,44,000 या 24,000 नबी जो हैं वो कतारें बना करके खड़े हैं। अल्लाह का महबूब आ रहा है, हमने उसका इस्तेमाल करना है। अभी मैं आया, मैं सीढ़ियां उतर रहा था, आप खड़े हो गए, आपने खड़े होकर के मेरा इस्तेमाल किया। मैंने आपको देखा, आपके चेहरों को देखा, आपकी मुस्कुराहट को देखा, आपकी मोहब्बत को देखा। यकीनन मैं आपको देख करके खुश हो गया। अल्लाह का महबूब नबी आया, इस्तेमाल करने के लिए तमाम नबी कतारें बना करके खड़े हैं। और उन्होंने अल्लाह के महबूब को जब देखा और देखा होगा, उन्हें देख करके मजा आ गया होगा और उन्होंने रब से कहा होगा, परवरदिगार तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तूने अपना महबूब नबी हमारे अंदर भेज करके उसकी ज़ियारत हमें करवा दी। नबियों ने कितनी मर्तबा देखा हुजूर को, कितनी मर्तबा देखा? ऊंची बात है, कितनी मर्तबा? एक। अल्लाह ने बनवाया, हुजूर को पहुंचाया, नबियों को दिखाया, कितनी मर्तबा? एक मर्तबा। एक मर्तबा उन्होंने एक मर्तबा देखा, एक मर्तबा देखकर रब का शुक्रिया अदा किया, मजे लिए, ईमान ताजा हुआ, आलमे अरबाब वाला वादा रब ने पूरा करवा दिया। उन्होंने देख करके मजे लिए। तो मैं जुमला हरीपुर के मुसलमानों आपसे कहना चाहता हूँ, जिन नबियों ने रब के महबूब को एक मर्तबा देखा, उन्होंने रब का शुक्रिया अदा किया, तो सहाबाए किराम जिनकी अजमतों को, बुलंदियों को, रफ़तों को एक मर्तबा नहीं 1000 मर्तबा मैं सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ। उन्होंने रब के महबूब को एक मर्तबा नहीं, पूरी जिंदगी देखा। तकबीर, रिसालत, शान-ए सहाबा, अहमद-ए सहाबा, दार-ए सहाबा, शान-ए
اور قریب بیٹھ کر کے دیکھا، قریب بیٹھ کر کے دیکھا، یارو یوں ہی ہوگا، میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، کچھ ادھر بیٹھے ہیں، کچھ ادھر بیٹھے ہیں، کچھ پیچھے بیٹھے ہیں۔ آپ تصور کریں ذرا، پیغمبر منبر پہ تشریف فرما ہوتے ہوں گے، کچھ صحابہ یہاں بیٹھے ہوں گے، کچھ یہاں بیٹھے ہوں گے، کچھ ادھر بیٹھے ہوں گے، کچھ ادھر بیٹھے ہوں گے۔ یہ صحابہ تھے، نبی صحابہ کو دیکھتے تھے، صحابہ نبی کو دیکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور مزے کا عالم کیا ہوتا ہوگا، ہم نے دیکھا نہیں دیکھا نہیں، ہم بن دیکھے ایمان لائے ہیں، اور آپ کی اہمیت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر یہ ارشاد فرمایا، آپ کو مولانا نے سنایا ہوگا، یہ ارشاد فرمایا تمہارے بعد، صحابہ سامنے تھے، انہیں کہا تمہارے بعد وہ لوگ آئیں گے جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھیں گے، میرے اوپر ایمان لائیں گے، وہ میرے بھائی ہوں گے۔ مولانا سرمان صاحب کیا فرمایا، میرے کیا ہوں گے؟ بھائی، میرے بھائی ہوں گے۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ آپ ہیں۔ ہم نے دیکھا نہیں، فرمایا تھا تمہارے بعد آئیں گے، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، وہ بعد میں آئیں گے، اور مجھے دیکھے بغیر میرے اوپر ایمان لائیں گے، میرا کلمہ پڑھیں گے، امتی کہلانے پر فخر کریں گے، وہ میرے بھائی ہوں گے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں۔ فرمایا تم میرے صحابی ہو، تم میرے صحابی ہو، تم نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، جس نے مجھے دیکھا وہ صحابی بن جاتا ہے، اور جو دیکھے بغیر ایمان لائے گا وہ میرا بھائی بن جائے گا۔ تمہارا اعزاز یہ بن گیا، تم نبی کے بھائی بن گئے، اور جب نبی کے بھائی بن گئے تو بھائی بھائیوں کا خیال کیا کرتے ہیں یا نہیں کیا کرتے؟ وہ خیال کیا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس نبی کا خیال کرنا چاہیے جس نے ہمیں دیکھے بغیر ہمیں اپنا بھائی قرار دے دیا۔ میں جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں، وہاں اللہ کے نبی تشریف لے گئے، نبیوں نے دیکھا کہاں پر؟ مسجد بیت المقدس، جہاں آج مسلمان جانے کے لیے بڑا بے قرار ہے، جہاں 1 سال ہونے کو ہے، اگلے مہینے پورا سال ہو جائے گا، جہاں اسرائیل ظلم و بربریت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ 1 سال میں 50,000 کے قریب فلسطینیوں کے لاشیں تڑپتے ہوئے وہاں نظر آئے ہیں۔ ہسپتالوں میں بھی، سکولوں میں بھی، بازاروں میں بھی بمباری کر کے مسلمانوں کو، فلسطینیوں کو شہید کر دیا، اور مسلمان آج بھی آنکھیں اٹھا کر کے دیکھ رہا ہے۔ کوئی خطاب کا بیٹا عمر آ جائے اور آ کر کے وہ مسجد بیت المقدس کو آباد کروائے۔ ہو رہا ہے انتظار، اس کا مطلب ہے ہم میں اس جیسا کوئی نہیں۔ اگر ہوتا تو اتنا وقت گزرتا؟ نہیں، خطاب کے بیٹے نے جا کر کے آزاد کروایا تھا یا نہیں کروایا تھا؟ کروایا تھا۔ اور کتنے لشکر لے کر کے گیا تھا؟ اس کے ساتھ کوئی بڑا لشکر نہیں، اس کے ساتھ تو اس کا ایک غلام تھا، اور جب بیت المقدس میں پہنچے غلام سواری پہ سوار تھا، اور امیر المومنین نے اس سواری کی مہار کو پکڑا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ کبھی حکمران ہمیں ایسے عطا کرے۔ ملک ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یا اللہ یہ تیرے نبی کا نام لے کر کے بنایا گیا تھا، کبھی ہمیں یہاں بھی وہ حکمران عطا کر دے کہ وہ کبھی آزادی کے لیے نکل کر کے جائے، غلام سواری پہ سوار ہو اور حکمران نے سواری کی مہار پکڑی ہوئی ہو۔ جس دن بادشاہ اس انداز کے آ جائیں گے، آپ مجھے بتلائیں، پھر انڈیا ہو یا کوئی اور پاکستان کا دشمن ہو،
میری آنکھ سے پاکستان کو دیکھ سکے گا؟ نہیں. اللہ کرے ایسا ہو جائے. آمین. مجھے کہہ دو آمین. وہیں پر ایک نماز ہوئی. نماز پڑھانے والے کون تھے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ. اور پیچھے نماز پڑھنے والے کون تھے؟ اونچی آواز سے کون تھے؟ صحابہ نہیں، نبی تھے. کون تھے؟ انبیاء. وہاں مسجد بیت المقدس کی بات کر رہا ہوں. نبی نے نماز پڑھائی. پڑھنے والے کون تھے؟ انبیاء. انبیاء. کتنی نمازیں پڑھائیں؟ ایک نماز پڑھائی. نبی نے پڑھائی، نبیوں نے پڑھی، اور پڑھ کر کے سر اونچا کر کے فخر کر کے کہا ہمارا اعزاز یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نبی کے پیچھے ہم نے نماز ادا کر دی ہے، اور اپنے محبوب کو امام الانبیاء کا اعزاز دینا تھا کہ باقی نماز نبی ہیں. اللہ کا محبوب نبی جو ہے وہ نبیوں کا امام بھی ہے. نمازیں کتنی بڑی؟ ایک جملہ سنیں. اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی مسجد نبی میں. نماز پڑھائی تو ایک ساتھ جو ہی سلام پھیرا حضور کے سامنے آ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، مجھے معافی کا طریقہ بتائیں. کیا پوچھا؟ گناہ ہو گیا، مجھے معافی کا طریقہ بتلائیں. یہ آپ کے لیے تھا کہ آپ سے جب گناہ ہو جائیں، غلطیاں ہو جائیں، تو آپ بھی اپنے خطیب امام مولانا صاحبان کے پاس جائیں اور جا کر کے ان سے پوچھا کریں یہ گناہ ہو گیا، یہ غلطی ہو گئی، یہ خطا ہو گیا، گناہ سے معافی مانگنی ہے، کیسے معافی مانگے گی، کیسے معافی ملے گی، یہ پوچھنے کے لیے جایا کرو. تمہیں توفیق نہیں ہوتی. اس سے ہوا، آ کر کے پوچھا. اللہ کے نبی نے سکوت اختیار کیا. بس تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد اس نے جب دوسرا سوال کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے مبارک ہو، یہ تیرے لیے جبریل آسمانوں سے اتر کر میرے پاس آ گیا. کیا ہوا؟ کہا تجھے مبارک ہو. جس نے کہا تھا مجھے توبہ کا طریقہ بتلائیں، جو نبی کے ماننے والے تھے، نبی کے طریقوں پہ چلنے والے تھے، نبی کی سنتوں کو اپنانے والے تھے، ان کے لیے جبریل سلام کرنے کے لیے اور پیغام لینے کے لیے آسمانوں سے زمین پر اتر کر کے آتا تھا. اور آ کر کے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آنے والے، سوال کرنے والے، تجھے مبارک ہو. یہ کہہ کر کے پوچھا یہ بتلاؤ میرے پیچھے تو نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ ابھی جو جماعت ہو کر کے حدیث تو نے نماز پڑھی؟ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ آپ امامت کروا رہے ہو اور میں پیچھے نماز نہ پڑھوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں نے نماز کا سلام پھیرا تو جبریل میرے سامنے آ گیا اور وہ تیرے لیے پیغام لے کر کے آیا. اس آنے والے کو پیغام دے دینا جس نے آپ کے پیچھے ایک نماز پڑھی ہے، رب نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. ایک نماز پڑھی، کیا کہا؟ جبریل آیا. اس نے کہا خوشخبری سنا دو، جس نے آپ کے پیچھے ایک نماز پڑھی ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. تو پھر میں جملہ بولنا چاہ رہا ہوں، جس نے ایک نماز پڑھی گناہ معاف ہو گئے ہیں. جنہوں نے ساری زندگی نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، گناہ ان کے قریب جا سکتا تھا؟ پھر نہیں جا سکتا تھا. نہیں. پھر صدیق اکبر کا اعزاز تو یہ بھی ہے، صدیق اکبر تو امام بن گئے تھے. کبھی نبی امام تھے اس مصلح کے، اور کبھی کی نبی کی زندگی میں اسی مصلح کا امام کون بنا؟ ابو بکر. ان کی آواز سے اور ان کی آواز سے صدیق اکبر. ایک اختلافی مسئلہ چلتا رہتا ہے نا ہمارے ہاں شیعہ سنیوں میں. شیعہ کہتے ہیں نبوت کے بعد امامت ہے، ہم کہتے ہیں نبوت کے بعد
کیا ہے؟ اونچی آواز سے نبوت کے بعد کیا ہے؟ اور پہلا خلیفہ کون ہے؟ انکار کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں کر سکتا ہے؟ حضور کی وفات کے بعد منصب خلافت پہ آنے والا کون ہے؟ اس کی وفات کے بعد آنے والا کون ہے؟ حضرت عمر کی شہادت کے بعد آنے والا کون ہے؟ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد آنے والا کون ہے؟ یہ بھی یہی ہے نا یارو، اس وقت ہمارے ملک کا حکمران جو ہے وہ شہباز شریف ہے، اس سے پہلے حکمران عمران خان تھا، اس سے پہلے نواز شریف تھا۔ یہ ترتیب ہے، کوئی ہزار اختلاف کرے، اس دور میں وزیر اعظم شہباز شریف ہی ہے، اچھا ہے تب بھی، برا ہے تب بھی وزیر اعظم وہی ہے، کوئی مانے گا تب بھی ہے، کوئی نہیں مانے گا تب بھی ہے، وزیر اعظم رہے گا جب تک ہے، اور اس سے پہلے جو تھا اس وقت وہ تھا، اس کی وزارت عظمیٰ کا بھی کوئی انکار کر سکتا نہیں ہے، جیسے یہاں انکار نہیں ہو سکتا نبی کی وفات کے بعد منصب خلافت پہ پہلے نمبر پہ آنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ وہ آگے پہلے مصلی پہ آئے امام بنے، پھر خلافت پہ آئے خلیفہ بنے، تو دو باتیں ہو گئی۔ شیعہ کہتے ہیں ہمارے ہاں امامت ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں خلافت ہے۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو لاکھوں کروڑوں سلام ہوں، آپ نبی کے زندگی میں مصلی کے امام بھی بن گئے۔ امامت ہمارے پاس آ گئی یا نہیں آ گئی؟ امامت اہل سنت والجماعت کے پاس آ گئی یا نہیں آ گئی؟ اہل سنت کا عقیدہ وہی ہے جو صدیق اکبر کا عقیدہ تھا، اس لیے نبی کی زندگی میں 17 نمازیں جناب صدیق اکبر نے پڑھائی ہیں، اور ایک موقع تو ایسا بھی آ گیا کہ جناب رسول اللہ تشریف لے آئے، جناب رسول اللہ تشریف لے آئے، صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے تو اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے کیا فرمایا؟ ابو بکر اپنی جگہ پہ رہو، تمہارا امام میں ہوں، صحابہ کا امام تم ہے۔ تکبیر، رسالت، مصطفیٰ کے ہم سفر، جلدی میں دوسرا جملہ، وقت چونکہ کم ہے، میں جلدی میں ایک حدیث مبارکہ میں نے پڑھی۔ ان اللہ اختارنی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جن کی پیدائش کا مہینہ ہے، پیدا کرنے سے پہلے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رب نے پوری دنیا کے اوپر نظریں ڈالی، پوری دنیا پہ نظریں ڈالی، اور ڈال کر کے فرمایا ان اللہ اختارنی، رب نے میرا انتخاب کیا، ساری دنیا میں میرا انتخاب کیا۔ نبی فرماتے ہیں میرا انتخاب رب نے کیا، تو ہمارے نبی کا انتخاب چونکہ رب نے کیا ہے، اس لیے ہمارے نبی انتخاب خداوندی ہیں۔ آپ کا بھی انتخاب ہے، ملک میں انتخابات ہوئے نا، آپ کا بھی انتخاب ہے۔ میں مولانا صاحب سے پوچھ رہا تھا، ایک مسئلہ کا اپوزیشن کا لیڈر جو ہے وہ آپ کے علاقے کا ہے، ایسے ہی ہے؟ ایسے ہی ہے۔ آپ میں سے کسی نے دیا ہوگا، نہیں دیا، مجھے اس پہ بحث نہیں ہے، نہ میں نے پوچھنا ہے نہ میں نے بحث کرنی ہے۔ جس نے ووٹ دیا وہ کہتا ہے کہ میرا انتخاب عمر ایوب ہے، وہ اس کے فضائل بیان کرتا ہے، وہ اپنے سامنے اس پہ تنقید، اس کی توہین، اس پہ کوئی تبرہ کرے برداشت نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ میرا انتخاب ہے، میرے انتخاب پہ کسی کو تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو نبی انتخاب کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ جو اس پہ تنقید کرے گا وہ کس پہ کرے گا؟ کس پہ کرے گا؟ ابھی 2-3 دن پہلے ایک تنقید کی کسی نے بلوچستان میں،
ایک بدبخت نے نبی کی گستاخی کی، نبی کی توہین کا ارتکاب کیا۔ یہ بھی بدقسمتی ہے ہماری، ہمارے ملک میں کوئی اللہ کی توہین کرے، کوئی نبی کی توہین کرے، جب پکڑا جاتا ہے ہمارے اداروں والے کیا کہتے ہیں؟ اس کا دماغ خراب تھا، یہ پاگل تھا، اس کی عقل پوری نہیں تھی، یوں کہہ کر کے اس کو پاگل بناتے ہیں۔ وہ پاگل گالی دینے کے لیے نبی کا انتخاب کرتا ہے، وہ تمہیں گالی کیوں نہیں دیتا؟ وہ اپنے باپ کو گالی کیوں نہیں دیتا؟ وہ شہر کے لوگوں کو گالی کیوں نہیں دیتا؟ وہ نبی کو گالی کیوں دیتا ہے؟ یا نبی کے بعد نبی کو صحابہ کو گالی کیوں دیتا ہے؟ پاگل ہے یہ؟ آگے کیا فرمایا؟ یہاں تک بات ختم نہیں کی، فرمایا پہلے رب نے میرا انتخاب کیا، پھر فرمایا وختار علی، پھر میرے لیے، یہ الفاظ دیکھو ذرا، وختار علی اصحابی، فرمایا پھر میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب کیا، میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب، اونچی آواز سے میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب کیا، کس کا انتخاب کیا؟ صحابہ۔ تو صحابہ کس کا انتخاب ہے؟ اور اللہ کا انتخاب کون ہے؟ اونچی آواز سے اللہ کا انتخاب کون ہے؟ پہلے نبی انتخاب خداوندی ہے، پھر صحابہ انتخاب خداوندی ہیں۔ تو جب نبی اور صحابہ انتخاب خداوندی ہیں تو پھر اس ملک میں اگر کوئی فوج کے خلاف بات کرتا ہے، قانون حرکت میں آ جاتا ہے، اداروں کے خلاف بات کرتا ہے، قانون حرکت میں آتا ہے، حکمرانوں پہ تبصرہ ہوتا ہے، قانون حرکت میں آتا ہے، یارو نبی اور صحابہ لاوارث ہیں، ان کو آوارہ یوں ہی کر دیا جائے، جس کا جی چاہے ان کے اوپر تبرہ کرے، ان کا کوئی وارث ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ ستمبر کا مہینہ بھی ہے، جہاں ربیع الاول ہے وہیں پر ستمبر بھی ہے۔ 6 ستمبر 1985 آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں، 6 ستمبر 1985 کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انتخاب کیا تھا، وہ انتخاب مولانا حق نواز کا تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے نزدیک علماء کرام نہ تبصرہ کرے میرے پہ، کتاب کی بات نہیں ہے، مگر میں حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں، جب حالات خراب تھے تو اللہ کے نبی نے نبوت والے ہاتھ اٹھا کر رب سے کہا تھا یا حشام کا بیٹا دے دے یا خطاب کا بیٹا دے دے، سبحان اللہ۔ مانگا تھا تو رب نے خطاب کا بیٹا دے دیا تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جنگ جس جگہ سے مولانا حق نواز کا تعلق تھا وہاں پر اصحاب پیغمبر پہ تبرہ اتنا عام ہو گیا تھا کہ زمین پہ صحابہ کے نام لکھ کر کے اوپر جوتے مارتے تھے، پاؤں کے نیچے صحابہ کے نام لکھ کر کے پھر زمین کے اوپر چلتے تھے، حضرت عمر کا پتلا بنا کر کے چوک میں رکھ کر کے نظر آتش کرتے تھے، ایک دروازے پہ حضرت عمر کا نام لکھا ہوا تھا، گندگی پھینک کر کے اس نام کی توہین کا ارتکاب کیا تھا۔ جب ایسے حالات تھے تو پھر ایک عالم دین جن کا نام مولانا دوست محمد تھا، وہ جھنگ کی ایک تحصیل کے تعلق رکھنے والے تھے، نماز فجر کے بعد قرآن پاک کا درس دے رہے تھے، ایک بدبخت اصحاب پیغمبر کے دشمن نے آ کر اس کو مسلح پہ لٹا کر کے چھری کے ساتھ ذبح کیا تھا۔ دوست محمد ان کا نام تھا۔ جب وہ شہید ہوئے حالات ایسے تھے، جاگیردارانہ نظام تھا، بولنے کی کس میں سکت نہیں تھی، تو ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمت اللہ تعالی علیہ جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اس وقت کے امیر تھے، وہ اس دن جنگ میں تشریف لائے ہوئے تھے،
ان کو یہ خبر کسی نے سنائی کہ ایک عالم دین کو ذبح کر دیا اور FIR کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو مولانا محمد علی نے یوں ہاتھ اٹھا کر کے کہا اللہ کوئی نوجوان عالم دین کھڑا کر دے جو صحابہ کی ناموس کا تحفظ کرنے کا اعلان کر دے۔ یہ مولانا محمد علی جلندری نے یوں دعا مانگی تو میں کہا کرتا ہوں عمر کو نبی نے مانگا تھا اور حق نواز کو محمد علی جلندری نے رب سے مانگا، اور رب نے حق نواز کو میدان میں لا کر کے کھڑا کیا کہ یہ فاروق اعظم کے پتلے جلائے جا رہے ہیں، یہ صحابہ کے نام زمین پہ لکھ کر کے توہین ہو رہی ہے، کوئی میدان میں نکل کر کے آئے۔ حق نواز 6 ستمبر 1985 کو اس نے 29 نوجوانوں پہ مشتمل ایک جماعت بنا کر کے اعلان کیا تھا آج کے بعد کوئی صحابہ کو لاوارث نہ سمجھے، ان کا وارث حق نواز آ گیا ہے۔ پھر بن کر کے دکھایا یا نہیں دکھایا؟ پھر اس نے اپنے جسم پہ ظلم و جبر کو برداشت کیا، بالآخر اس نے اپنی زندگی کے آخری جمعے کے خطاب میں اعلان کر دیا تھا کہ آنے والے جمعے سے پہلے مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ یہ بھی اس نے کہہ دیا آنے والے جمعے سے پہلے مجھے شہید کر دیا جائے گا، میرے بچے یتیم، میری عورت بیوہ ہو جائے گی، مگر جملہ انہوں نے کہا تھا بیوہ ہو جائے، بچے یتیم ہو جائیں، میں اپنی امی جان جنہیں امی عائشہ کہہ کر کے خطاب کیا کرتے تھے، انہیں خطاب کر کے فرمایا تھا امی جان تمہارے دوپٹے کے تقدس کے لیے حق نواز قربان ہو جائے گا، مگر تیرے دشمن کو وہ مزہ چکھا کر کے جاؤں گا کہ اس کی آنے والی نسلیں یاد رکھیں۔ میری آواز، میری آواز، میری آواز، رؤوس صحابہ زندہ باد، دفاع صحابہ زندہ باد، دفاع صحابہ زندہ باد۔ اس نے وارث ہونے کا اعلان کیا اور اعلان کیا میں صحابہ کو لاوارث کوئی نہ سمجھے، وارث بننا چاہیے تھا یا نہیں بننا چاہیے؟ بننا چاہیے تھا۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ملک میں رافضیت پھر ایک مرتبہ سر اٹھا کر کے باہر نکل رہی ہے۔ آپ نے محرم میں دیکھا ہوگا، چیلم کے موقع پر دیکھا ہوگا، مشیبات کے عنوان کے اوپر پورے ملک کو یرغمال بنانے کی کوشش کی ہے، بہت ساری جگہوں کے اوپر مساجد پہ جا کر کے حملے کیے ہیں۔ آپ نے میاں والی کے کالا باغ کا واقعہ سنا ہوگا، اہل سنت کی مسجد میں داخل ہو کر کے پتھراؤ بھی کیا، مسجد کے تقدس کو پامال بھی کیا، قرآن پاک کی توہین کا ارتکاب بھی کیا، اور اہل سنت کی مسجد کے اوپر جا کر کے علم لگا دیا۔ جب یہ بدماشی ہونا تھی کسی کو روکنا چاہیے تھی نہیں روکنا چاہیے؟ ذمہ داری کس کی ہے؟ کون روکے؟ کس نے روکنا ہے؟ وہاں کی انتظامیہ نے معاہدہ کیا ہوا تھا، وہاں کی انتظامیہ نے لکھ کر کے دیا ہوا تھا کہ شیعہ کا جلوس نہیں نکلے گا، یہ شیعہ نے بھی لکھ کر کے دیا ہم جلوس نہیں نکالیں گے، اہل سنت کو مطمئن کیا جلوس نہیں نکلے گا، اپنی اپنی جگہ پہ اہل سنت مطمئن تھے۔ جلوس کا وقت 11 بجے کا تھا، 11 گزر گیا، 12 گزر گیا، اور 1 بجے کے بعد جب جلوس نہیں آیا تو اہل سنت مطمئن ہو گئے اب جلوس نہیں آئے گا، معاہدہ پورا ہو گیا۔ وہ اپنی مسجد میں نماز کے لیے جمع ہوئے، یہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ادھر سے 300-400 بندوں نے آ کر مسجد کے اوپر حملہ کر دیا۔ صحیح ہوا غلط ہوا؟
آپ کی مسجد پہ کوئی شیعہ آ کر کے قبضہ کرنا چاہے کرنا دیں گے آپ؟ نہیں وہ داخل ہونا چاہے داخل ہونے دیں گے؟ نہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں، ہم جب بات کرتے ہیں کہ جی انہوں نے بڑی زیادتی کی، وہ مسجد میں آ کر داخل ہو گئے، کہتے ہیں جی تمہارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے، انہوں نے ڈنڈے مارے ہیں، کسی نے کہا جی پتھر مارا ہے، کسی نے کہا جی گولی ماری ہے۔ میں نے کہا نہ میں نے صفائی دینی ہے، نہ میں نے دلیل دینی ہے، نہ میں نے بحث کرنی ہے۔ مجھے بتلاؤ جب کوئی میرے گھر پہ قبضہ کرنے کے لیے آئے گا، میں نے اس کو روح افزا کا شربت پلانا ہے یا میں نے جواب دینا ہے؟ جواب دینا ہے۔ دینا ہے یا نہیں دینا؟ دینا ہے۔ تو یہ ذمہ داری کس کی ہے کہ وہ ان کو روکے؟ وہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ وہ انتظامیہ کی لاپرواہی کی وجہ سے انہیں وہاں آنے کا موقع ملا، اور انہوں نے اپنے دفاع میں اگر کسی کو ڈنڈا مارا یا پتھر مارا ہے، یہ اپنے آپ کو کیا پیش کر دیتے کہ تم مارو، ہمارا سر نیچے ہے، ہم مار کھانے کے لیے بنے ہیں۔ تم دو مارو گے تو ایک تو تمہارے چہرے پہ تھپڑ ضرور لگے گا۔ لگا یا نہیں لگا؟ لگا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں ملک میں وہ طبقہ، میں نے جلدی میں کوئی میں نے لمبی گفتگو نہیں کی، میں نے ادھر ادھر کی بات نہیں کی، میں نے اللہ کے نبی کا فرمان پڑھا۔ نبی انتخاب کس کا ہے؟ اللہ۔ اونچی آواز سے سارے بولے ان اللہ اختار علی، نبی کس کا ہے؟ اللہ۔ اللہ کا انتخاب ہے۔ واختار علی اصحابی، پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے لیے میرے صحابہ کا رب نے انتخاب کیا۔ تو صحابہ انتخاب کس کا ہے؟ اللہ۔ کس کا ہے؟ اللہ۔ میں اپنے انتخاب پہ تنقید برداشت نہیں کرتا، آپ اپنے انتخاب پہ تنقید برداشت نہیں کرتے۔ اور اس سے اگلا جملہ بھی سنیں، کل پاکستان کی قومی اسمبلی میں 2-3 دن پہلے جو ہنگامہ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، میں نے اس پہ بحث نہیں کرنی۔ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی، جب ملک میں انتخابات اس طرح کے ہوں گے تو اسمبلی کے حالات بھی ایسے ہی ہیں۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ میرے مقابلے میں وہ آدمی جیتا جس نے 18 کے الیکشن میں 60,000 ووٹ لیا، اور الیکشن میں وہ موجود نہیں تھا اور ابھی بھی موجود نہیں ہے وہاں۔ 2.25 لاکھ ووٹ اس کے حصے میں آ گیا۔ سوچا جا سکتا ہے؟ میں نے ایک صاحب کو کہا کہ 3.25 لاکھ ووٹ گورنمنٹ کے کاغذوں میں شو ہوئے ہیں کہ یہاں 3.25 لاکھ ووٹ کاسٹ ہوا۔ 8 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، جتنے پولنگ اسٹیشن تھے اس کے اوپر پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں، اتنے پولنگ ایجنٹ بنا کر کے ایک جگہ پہ بٹھا دو اور ان کے سامنے پرچیاں رکھ دو۔ 8 گھنٹوں کے اندر انہیں کہو 3.25 لاکھ پرچیوں کی گنتی کر کے دکھا دیں۔ ٹھیک کہا میں نے؟ کر سکتا ہے کوئی؟ اتنے وقت میں اتنی گنتی ہو سکتی ہے؟ تو جب انتخابات اس طرح کے ہوں گے تو اسمبلی کے حالات بھی اس طرح کے ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ بڑے خطرناک حالات ہیں۔ کل مولانا صاحب نے آپ کے صوبے کی باتیں قومی اسمبلی میں دہرائی، وہ بڑی خطرناک ہیں اگر ہیں۔ وہ کہتے ہیں باہر کی فوج خیبر پختونخوا میں آ گئی ہے، لوگوں کی بیٹھکوں پہ قبضہ ہو گیا ہے، سکولوں پہ قبضہ ہو گیا ہے، پاکستان کا قومی ترانہ اس صوبے میں پڑھنے سے روک دیا گیا ہے۔ اگر یہ حالات درست ہیں تو اس کو درست کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ جب وہ آپس میں لڑتے رہیں گے تو پھر ان کو موقع ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ادھر والوں کو بھی ملے گا، ادھر والوں کو بھی ملے گا، ادھر والوں کو بھی ملے گا، ملک برباد ہو جائے گا۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ سارے سیاسی جھگڑے ختم کر کے تمہیں مل کر کے پہلے اس ملک کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بے شک ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ اس ملک میں امن ہوگا
ہمیں بھی سکون ملے گا۔ اگر اس ملک میں امن نہیں ہے، مجھے گھر سے نکلتے ہوئے ڈر لگتا ہے، آپ گھر سے نکلتے ہیں آپ کو خوف آتا ہے، باہر نکلیں گے پتہ نہیں واپس آنا ہے یا نہیں آنا، یہ سکون کی زندگی نہیں ہوا کرتی۔ پہلے اس ملک میں سب کو مل کر کے اس ملک میں امن کے قیام کے لیے کوششیں کرنی چاہیے، اور اس ملک کے خلاف اندرونی بیرونی جو سازشیں ہو رہی ہیں ان سازشوں کو روکنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمارا اعلان ہے، جب بھی ملک کے اوپر مشکل وقت آیا، دفاع پاکستان کونسل ہم نے بنائی تھی، مولانا سمیع الحق کی قیادت میں پورے ملک میں ہم نکلے تھے، لاہور، راولپنڈی، ملتان، کراچی، کوئٹہ، پشاور، مظفر آباد، چمن کا بارڈر، انڈیا کے بارڈر پہ جا کر کے پاکستان زندہ باد کے نعرے ہم نے لگائے تھے، اور پاکستان کا پرچم وہاں جا کر کے لہرا کر ہم آئے تھے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے والے دنوں میں ایسی ہی کوئی تنظیم بنانا چاہتے ہیں جو پاکستان کا بھی دفاع کرے، صحابہ کا بھی دفاع کرے، نبی کا بھی دفاع کرے۔ اس کے لیے آپ کو آواز دیں گے، آپ ملک کے دفاع کے لیے، صحابہ کے لیے ہمیں آواز دے اس کے لیے ہم آپ کو کسی جگہ پہ بلائیں، آؤ گے؟ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ جمعے کا وقت اتنا ہی ہوتا ہے، انشاءاللہ رات کو پھر اگلے جلسے میں کچھ بات۔